السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ میوزک ہے، میوزک ساز جو ہم ویڈیو وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، جو گانوں میں آپ نے سنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر میں ویڈیو ابھی بنا رہا ہوں۔ ابھی میں فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوں، اس طرح سے فٹ پاتھ ہے۔ بہت ہی پیارا موسم ہے ماشاءاللہ، اب تو روزانہ ایسا موسم ہوتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، آپ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم جو بھی مسلمان ہیں اور جو مسلمانوں میں فرقے آ گئے، فرقے تو بہت ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اکثر ہم کسی دوسرے فرقے کی چیز کو فالو نہیں کرتے، جیسے کہ ہم دیوبند کہلواتے ہیں تو ہم شیعہ حضرات کی چیزوں کو فالو نہیں کرتے، ہم ماتم نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جو اہل تشیع ہیں وہ ہماری چیزوں کو فالو نہیں کرتے۔ یہ اچھی بات ہے، ہم اپنی کتابوں کو فالو کرتے ہیں۔ ہر کوئی مذہب والا اپنی کتابوں کو فالو کرتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے مذہب میں حلال نہیں ہوتی لیکن ہم اسی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ میوزک ہو گیا، میوزک دیکھو ہر مذہب میں حرام ہے، بلکہ بدترین حرام ہے۔ اہل تشیع میں، اہل سنت میں، بریلویوں میں، ہر اس مذہب میں جو مسلمان کہلاتا ہے، ہر اس فرقے میں جو مسلمان کہلاتا ہے۔ فرقہ ایک کیا ہے کہ علامت ہوتی ہے کہ ہم بھائی یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ لیکن اگر ہم دیوبند نہ کہلوائیں، صرف مسلمان کہلائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بات میوزک کی، ابھی دیکھو ابھی اتنی جہالت کا وقت آ گیا ہے، اگر کوئی بندہ مر بھی جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست اس کی پوسٹ، اس کی ویڈیو رکھ کے اس پر کوئی دکھی انداز میں گانا رکھ لیتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس کو بھی گناہ ملے گا جس کا ہم پیچھے سے میوزک استعمال کر رہے ہیں اور جس پر ہم میوزک لگا رہے ہیں، اور ہمارے سے بھی حساب ہوگا۔ یہ ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بس میں جو ہو وہ تو ہم چھوڑ دیں نا۔ میوزک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اتنا میوزک کا عادی ہو گیا تھا کہ میں جب رات کو سوتا تھا تو ہینڈ فری کانوں میں لگا کر صبح کو بند کرتا تھا گانے۔ میں تو تقریباً بہت بڑا شاعر بن گیا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں، یہ وہ، اتنا میوزک کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا۔ دراصل یہ ایک دکھاوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اگر معاشرے کو دیکھا جائے تو حد سے زیادہ یہ میوزک بڑھ گیا ہے۔ اتنی غلط بات ہے اس میوزک کو استعمال کرنا۔ ہم فرق کرو، اگر تقریباً لوگ اسی لیے میوزک استعمال کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ دیکھو ہم اگر ویڈیو کے حساب سے، ویڈیو کے ساتھ اگر میوزک لگائی اور کامیاب ہو گئے، اس سے بڑی تو ہماری کوئی ناکامی نہیں ہے۔ آج میں نے ویڈیو لگائے 2 4 5 ویڈیو 10 ہی میرے وائرل، اتنے وائرل ہو گئے کہ دنیا میں میرا نام ہو گیا، یہ وہ۔ چلو 10 دن بعد اگر میں مر جاؤں گا نا تو ہم سب مسلمان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو کیا حساب ہوگا وہ ہم سے برداشت ہوگا۔ فرض کرو اگر میری جو پوسٹیں ہیں جس پہ میں نے ساز لگایا، میں مر گیا، میں مسلمان ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں جنت پہ جاؤں گا، لیکن تب تک مر گیا میں، جب تک قیامت نہ ہو تب تک اگر میری پیچھے کوئی پوسٹ وائرل جو ہوگی، مروں گا تو ظاہری بات ہے، مرنے کے بعد ہر کوئی وائرل ہوتا ہے۔ جو مر گیا تو میری پوسٹ زیادہ چلیں گی، یار فلاں بندہ مر گیا، تو جب تک یہ میری ویڈیو چلے گی تب تک تو مجھے گناہ ملے گا نا۔ تو مجھ میں ایسی حیثیت نہیں ہے تب تک میں گناہ کو برداشت کروں۔ میں مسلمان ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اس کا فائدہ نہیں لینا چاہیے کہ میں میوزک استعمال کروں، میں تو ویسے بھی جنت میں جاؤں گا۔ ہمیں چاہیے، اور میری عادت ہے، میرے کئی دوست سارے سوچتے ہوں گے کہ یونس یار ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کرتا، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں جس گناہ سے بچنا چاہیے اور جس گناہ سے ہمیں بچنے کا موقع ملے وہ چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ اس سے ذہن خراب رکھتے ہیں کہ یار تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، آج کیوں جا رہا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم صبح کی نماز فرض کرو، ہمیں نیند آ گئی تو اس کے
اس بات کو لے کر ہم ظہر کی نماز چھوڑنا یہ بہت ہی بیکار بات ہے۔ اس لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم جلدی کر لیں۔ ابھی اتنا تو یہ معاشرہ خراب ہو چکا ہے نا، ہر بندہ میوزک استعمال کر رہا ہے، تو میں کسی کی بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کرتا، بھلے دوست ہو یا کوئی بھی ہو جاننے پہچانے والا، اور میں ان کو ڈائریکٹ بھی منع بھی نہیں کر سکتا نا۔ ابھی میں نے اس لیے ویڈیو بنایا کہ وہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ان پر بھی اثر ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہمارے بس میں ہے، اگر میں نے ظہر کی نماز نہ پڑھی تو عصر کی پڑھوں، چلو عصر کی نہیں پڑھی تو مغرب کی طرف بڑھوں، آہستہ آہستہ ہم جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں نا اس کو چھوڑ دوں۔ اس میں ہمیں دلی سکون ملتا ہے، اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ میوزک استعمال کرنے سے کوئی بھی گناہ کی چیز ہو وہ ہمیں تسلی اور سکون نہیں دیتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہو سکے، جتنا ہو سکے، گناہوں کو چھوڑ کر سیدھی راستے پہ آ جائیں۔